چھوٹا سا پہاڑ نظر آئے گا، پہاڑ کے ساتھ ہی دو کنویں نظر آئیں گے، ایک بڑا کنواں ہے، اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کنواں نظر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مرد یا عورت گناہ کیا کرتی تھی، وہ سامنے چھوٹے سے کنویں میں ڈال کے منہ باہر نکال کے سنسار کیا جاتا تھا، پتھر مارا کرتے تھے۔ یہ آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ پر، وہ سامنے کہاں؟ پہاڑ کے اوپر ہے، جو پہاڑ کے اوپر کہہ رہے ہیں؟ یہ سامنے توجہ فرمائیں گے آپ لوگوں کے سیدھے ہاتھ پر، یہ سامنے وہ پہاڑ کے اوپر سیدھے ہاتھ پر ایک سفید کلر کا محل بنا نظر آ رہا ہے، گھر بنا نظر آ رہا ہے۔ اسے دجال والا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ جب دجال اترے گا اسی جگہ پر اترے گا۔ یہ مکہ اور مدینہ کی حدود سے یہ باہر ہے، یہ جرف کا علاقہ ہے۔ جو دجال کے پیراگار ہوں گے اس کو اس جگہ پر جا کر مل لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ فرمائیں گے، یہ جیسے ہی گاڑی تھوڑی سی آگے جائے گی، یہ آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ پر سامنے کالے سیاہ کلر کا ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ یہ بہت دور تک بہت لمبا پہاڑ ہے، جس پہاڑ کا نام ہے جبل ایر۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، ایر کہا جاتا ہے جہنمی پہاڑ کو۔ یہ وہ والا پہاڑ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھا کرتا تھا۔ مشرکین مکہ، کافر مکہ اس پہاڑ کے پیچھے آ کر چھپ جایا کرتے تھے۔ جو مدینے سے باہر سے لوگ آتے تھے، جو مدینے سے باہر سے لوگ آتے تھے، ان کو اس جگہ پر روک کر قتل و غارت کیا کرتے تھے، مال و زر دولت چھین لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ سے پوچھا، ادھر کچھ لوگ آئے چھپے ہیں، یہ پہاڑ خاموش رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا، پھر بھی یہ خاموش رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا، پھر بھی یہ پہاڑ خاموش رہا، کچھ نہیں بولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہنمی ہو، تم جہنمی ہو، تم جہنمی ہو۔ تھوڑا سا یہ آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ پر یہ پیلے کلر کا ایک کمرہ بنا نظر آ رہا ہے، ایک محل بنا نظر آ رہا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر ذی کا محل ہے۔ یہ ساتھ ہی کچی مٹی سے اور کالے پتھروں سے بنے ہوئے کچھ گھر نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر ذی کے قبیلے کے لوگ اس جگہ پر آباد ہیں۔ اسے میدان استقبال بھی کہا جاتا ہے۔ جو مدینہ منورہ سے باہر سے لوگ آتے تھے، اہلاً سہلاً مرحبا، چائے پانی پلاتے، کھانا کھلاتے اور آگے مدینہ جانے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ یہ الٹے ہاتھ پر نہر نظر آ رہی ہے، یہ سیدھے ہاتھ پر نہر نظر آ رہی ہے، جس نہر کا نام ہے وادی عقیق۔ یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ جس طرح مکہ مکرمہ میں نہر تھی، نہر زبیدہ، یہ وہ والی نہر ہے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہی ہے۔ ابھی اس کا نام ہے وادی عقیق۔ یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ اب میرے ساتھ ساتھ مل کر سفر کی دعا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سلام کا جواب اچھے سے دیں گے، آپ نے مجھے سلام کا جواب اچھے سے دے دیا تھا۔ پھر سے کوشش کر کے دیکھتا ہوں مجھے سلام کا جواب اچھے سے ملتا ہے کہ نہیں۔ میری طرف سے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ گزارا ہو جائے گا، بڑی مشکل سے جواب دیا، چلو خیر کوئی بات نہیں، کر لیں گے گزارا آپ کے ساتھ۔ اب میرے ساتھ ساتھ مل کر سفر کی دعا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ بسم اللہ توکلت توکلت علی اللہ علی اللہ لا حول لا حول ولا قوت ولا قوت الا باللہ الا باللہ العلی العلی العظیم۔ العظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا سخر لنا هذا هذا وما كنا یوم کننا له مقرنین له مقرنین وإنا وإنا إلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون۔ لمنقلبون۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سفر باعث رحمت، باعث نجات اور باعث بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ اگر یہ ہمارا آخری سفر ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہمارے لیے ثانیے ثانیے برکتے برکتے رحمتے رحمتے عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج بیت اللہ کی زیارت کروانی ہے، اپنے محبوب کی روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس کی زیارت کروانی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار 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 آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے لے جائے،
اور خیرفیت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ آمین اب آمین ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لیجئے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے 10 گناہ معاف کر دے گا، انشاءاللہ 10 نیکیوں میں اضافہ فرما دے گا، آمین اس آدمی کے 10 درجے بلند فرما دے گا آمین اور اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کر دے گا۔ آمین اب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لیجئے جناب۔ اللہم